ایک ہے کوہ صفا اور ایک ہے مروہ. یہ وہ عظیم پہاڑ ہیں کہ جن کا نام لے کر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کے شعائر، اس کی قدرتوں میں سے ہیں. جب انسان زائر حرم طواف کرنے کے بعد، نوافل کی ادائیگی کے بعد، زمزم پینے کے بعد صفا کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے پاؤں خوبصورت ٹائلوں پر ہیں، خوبصورت پتھروں پر ہیں. اس کے ارد گرد آگے اور پیچھے ایک ہجوم ہے، لوگوں کی صدائیں ہیں، پکار ہے، تکبیر کی آوازیں ہیں، تحلیل کی آواز بلند ہو رہی ہے، کچھ محو دعائیں. آپ آئیے اور کچھ لمحوں کے لیے صفا کے سامنے کھڑے ہو کر رک جائیے اور پھر آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ کہاں ہیں. اگر آپ کو صفا اور مروہ اس کی عظمت کا ادراک ہے تو آپ کا ہر قدم عبادت ہے، اور اگر ادراک نہیں ہے تو یہ قدموں کی گنتی ہے. 394 میٹر کے فاصلے پر قدموں کی گنتی ہوگی. صفا یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام کی آواز بلند ہوئی تھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کھڑے ہیں. آج سوچئے کہ آج سے 1300 سال پہلے اسی جگہ پر محمد الرسول اللہ کھڑے تھے اور آپ نے چادر کو لہرا کر پکارا تھا اور قوم کو بلایا تھا اور لوگوں کو بلا کر آپ نے انہیں دعوت دی تھی، کلمہ حق پہنچایا تھا اور فرمایا تھا کہ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. لوگوں اگر تم یہ جانتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں صادق اور امین ہوں اور یہ کہتے ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، تو میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. لوگوں کہہ لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. صفا کے ارد گرد اس مقدس فضا میں مبلغ اعظم عبداللہ کے نور نظر، آمنہ کے در یتیم، محبوب رب العالمین کی دعوت توحید آج بھی گونج رہی ہے. آواز پہ موت نہیں آتی، آواز زندہ رہتی ہے. صفا کے مقام سے بلند ہونے والی وہ دعوت توحید کرۂ ارض پر مشرق و مغرب، شمال و جنوب پہ پھیلی، فوق اور تحت پہ پھیلی، سرا اور سریا تک پہنچی، فرش سے عرش تک آئی. انسانوں میں، جنات پر، حشرات الارض پر، کائنات کی ایک ایک مخلوق تک اللہ نے وہ صدا پہنچائی ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق کو بلند کیا تھا. پھر آپ صفا سے چند قدم آگے چلیے، مروہ کی طرف آئیں. آپ کے بائیں جانب بابو بنی شیبہ ہے، دروازہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں کیا ہوا تھا؟ رک جائیے،
اور سوچئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عالم انسانیت کی بڑی جنگ ہونے کو قریب تھی، خاک و خون ہونے والا تھا، اور خاک و خون بھی اس لیے تلواریں نکل رہی تھی میان سے، اس وجہ سے کہ جب زلزلے اور سیلاب کے باعث بیت اللہ کی دیواریں کمزور پڑنے لگی تو لوگوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور تعمیر نو کے بعد حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا۔ کون نصب کرے؟ ہر قبیلے نے کہا کہ یہ سعادت اور یہ عزت، یہ شرافت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لڑائی ہونے لگی تھی، اختلاف پیدا ہو چکا تھا، اور اختلاف بھی ایک نیک عمل کی بنیاد پر حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے۔ پھر ایک شخص اٹھا اور اس نے بآواز بلند کہا، لوگوں، کل صبح جو سب سے پہلے مکہ میں بیت اللہ میں داخل ہو وہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ سب نے اس پر آمین کہا۔ پھر نگاہیں بیتاب تھی اس شخص کی زیارت کے لیے، اللہ جسے یہ سعادت عطا کرے۔ آنے والا لوگوں نے دیکھا صبح کا سورج طلوع ہونے کو ہے، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ سب لوگوں نے کہا الامین، آپ علیہ السلام امانت دار ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور نصب کریں گے، ہم آپ علیہ السلام کے فیصلے پر متفق ہیں۔ یہاں پہنچ کر قیادت اور سیادت کا وہ عظیم الشان فیصلہ ہوا جو اسلامی تاریخ میں جس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ آپ علیہ السلام نے چادر کو بچھایا، اس پہ حجر اسود کو رکھا، تمام قبائل کو بلایا، قوموں کے سرداروں کو بلایا، ان سے کہا کہ چادر کے کونے کو پکڑا، اور وہ کونے کو پکڑ کر چادر کو انہوں نے اٹھایا اور وہ لے کر آئے، حجر اسود کے نصب کرنے کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچے، آپ علیہ السلام نے پتھر کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ بابو بنی شیبہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس امت کا وہ عظیم الشان فیصلہ ہوا تھا۔ چند قدم آگے چلیے، یہاں رک کے پھر سوچئے، کیا آپ کے اندر وہ سیادت، وہ قیادت، فیصلہ کرنے کا وہ حکمت آ چکی ہے یا نہیں؟ آگے چلیے، آپ کے بائیں طرف باب السلام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے محمد الرسول اللہ بیت اللہ میں تشریف لایا کرتے تھے۔ یہاں پہ رک جائیے اور تصور کی نگاہوں سے سوچئے، یہاں سے آمنہ کے لال آیا کرتے تھے، یہاں سے رحمتیں آتی تھی، یہاں سے برکتیں آتی تھی۔ وہاں پہ رک کے پڑھیے، اللہم انت السلام ومن السلام حینا بالسلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، سلامتیاں بکھیرنے والا ہے، سلامتیاں تقسیم کرنے والا ہے، سلامتیاں عطا کرنے والا ہے، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ پھر آگے چلیے، مروہ کے مقام پہ پہنچیے، لیکن اس سے قبل سبز نشانات نظر آئیں گے۔ یہ سبز نشان صرف نشان نہیں ہے، یہ 3000 سال پرانی ایک زندہ تاریخ ہے، ایک زندہ تاریخ یہاں رقم کی گئی۔ یہاں پر اماں ہاجرہ کے قدم تیز ہو جایا کرتے تھے، جب وہ آ رہی ہیں، اماں ہاجرہ یہاں سے گزرتی ہیں، 1 2 3 نہیں 7 چکر لگائے ہیں، اور 7 چکروں میں حضرت اماں ہاجرہ 7 چکر کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹتی ہیں۔ نہ کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے، نہ کوئی آسمان سے اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، تڑپ رہی ہیں۔ اللہ نے ان چکروں کو، ان قدموں کو، اس رفتار کو عبادت بنا دیا، تا قیامت یادگار بنا دیا، لیکن حکم دیا کہ مرد جب یہاں پر آئیں گے تیز قدموں سے چلیں گے۔ اماں ہاجرہ کی محبت کو ہم نے اس امت کے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ جب 7ویں کے بعد واپس آتی ہیں، دیکھا کہ بچہ پیاس سے، ایک شیر خوار بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، لیکن 7ویں چکر کے بعد اس کے قریب دیکھا،
پانی ابل رہا ہے، جبرائیل آسمان سے اترتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جبرائیل امین نے آسمان سے آ کر زمین پہ پر مارا، زمزم نکلا، وہ پھیلنے لگا۔ اما ہاجرہ نے اسے روکا اور کہا زمزم رک جا، وہ رک گیا ہے۔ لیکن اللہ نے ایسا پانی عطا کیا جس میں غذائیت کی صلاحیت بھی ہے، مائیت کی صلاحیت بھی ہے، اور جس نیت سے پیا جائے اللہ ہر نیت کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں پر رک کے سوچئے کہ کیا آپ کے اندر اما ہاجرہ کا حوصلہ ہے، ان جیسا صبر ہے، ان جیسی استقامت ہے، ان جیسی تڑپ ہے؟ پھر آپ صفا پر آئیے، یہ وہ جگہ ہے، کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچیں، صفا پہاڑی کے بالکل قریب سائے میں ایک مکان تھا جسے دار ارقم کہا جاتا ہے۔ حضرت ارقم کا گھر تھا، مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام کا نام لینا، قرآن کا پیغام پہنچانا ایک جرم تھا۔ جو اسلام کا نام لیتا اس پر ظلم ڈھائے جاتے۔ بآواز بلند علل اعلان کوئی مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہلاتا تھا، لیکن دار ارقم میں سب چھپ کر آتے ہیں، یہاں عبادت ہوتی ہے، یہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں، یہاں آمنہ کے لال تشریف فرما ہوتے ہیں، یہاں سے ایمان پھیلتا ہے، یہاں سے قرآن کا پیغام نشر ہوتا ہے، رسالت مآب علیہ السلام یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ دار ارقم میں وہ وقت آیا کہ ایک شخص گھر سے نکلا، اس نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں آج شمع نبوت کو بجھانا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا اپنی بہن کا حال پوچھ لو۔ وہ اپنی بہن کے گھر گیا، ان سے صحیفہ مانگا۔ لمبا تفصیلی واقعہ ہے، آپ نے متعدد مرتبہ سنا ہوگا، لیکن آج دار ارقم کے دروازے پر دستک ہو رہی ہے اور دار ارقم کے سامنے عمر بن خطاب کھڑے ہیں، امیر المومنین کھڑے ہیں، خلیفہ ثانی ولا ثانی کھڑے ہیں۔ آج عمر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب عمر کے لیے دروازہ کھولا گیا، دعائیں ہو چکی ہیں، عمر اندر تشریف لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ پوچھا کہ یہاں اس کمرے میں آہستہ آواز کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر تیری قوم مجھے بیت اللہ میں عبادت نہیں کرنے دیتی، بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ میں یہاں ابن ارقم دار ارقم میں مسلمانوں کو کل 40 مسلمان تھے جنہیں لے کر یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں عبادت کر رہا ہوں۔ عمر نے وہی تلوار لہرائی اور کہا کہ آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے، آج اسلام صفا سے نکلے گا، آج اسلام دار ارقم سے نکلے گا، بیت اللہ میں آئے گا، پھر مشرق میں پھیلے گا، مغرب میں پھیلے گا، شمال میں پھیلے گا، جنوب میں پھیلے گا۔ اے اللہ کے رسول، آج تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آج میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ پھر اسلام دار ارقم سے نکل کر بیت اللہ کے دامن میں آیا اور بیت اللہ کے دامن سے پورے کرۂ ارض پہ پھیلا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، صفا کے دامن میں اسلام کی پہلی درسگاہ، اسلام کا پہلا مدرسہ حضرت ارقم کا گھر تھا۔ یہ وہ عظیم یادیں ہیں جن کو اللہ نے اس مقام کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی شاعر میں سے ہیں۔ یہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگنے کا، تکبیرات کا، تحلیل کا حکم ہے، اور خوب ڈوب کر اللہ سے دعائیں مانگنے کا حکم ہے۔